قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قریب ترین انسان، آپ کا دوست، آپ کے مقربین جو ہیں وہ کون ہوں گے؟ رسول پاک کے دوست، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقربین کون ہوں گے قیامت کے دن؟ اس کے بارے میں حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم کی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں فضائل صحابہ باب میں موجود ہے، اور مسلم شریف کتاب البر و صلہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں بھی یہ کتاب الزہد میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان اعرابیًا، ایک عرابی انسان، دیہاتی انسان، قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور علیہ السلام نے اس عرابی سے، اس دیہاتی سے پوچھا، آپ نے فرمایا قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما اعددت لہا، اے عرابی تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تیرے پاس یعنی کیا نیکیاں ہیں؟ قال حب اللہ ورسولہ، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو آپ سے، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں، میرے پاس تو بس محبت ہے، میں تو محبت والا آدمی ہوں، میری محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہے، میں تو گناہ گار یعنی انسان ہوں، میرے پاس نیکیاں بھی کم ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قال، فرمایا انت مع من احببت، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو محبت کرنے والا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت، اللہ کی رحمت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اس حدیث پاک بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام آپ سے محبت کرنے والے قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ اور دوسری حدیث پاک وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اور وہ کتاب الایمان میں حدیث پاک ہے، اور کتاب الامان میں جو ایمان باب ہے اس میں شروع میں یہ آ جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو انسان جس میں یہ تین چیزیں ہوں، فرمایا وہ جس میں یہ تین چیزیں ہیں وہ ایمان کی، وجد حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، اس میں وہ اللہ سے محبت، رسول پاک سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر کرنے والا ہو۔ وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ جس سے بھی وہ محبت کرتا ہے وہ اللہ کی وجہ سے کرتا ہو، اگر وہ علماء سے، حفاظ سے، نمازیوں سے، نیک انسانوں سے یا جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ اگر
اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس نیت سے کرتا ہے کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ اس تعلق سے کہ یہ اللہ کا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ مالک ہے اس کا، اس نیت سے یعنی یا کسی اور وجہ سے، یعنی تعلق باللہ، اللہ کی محبت میں وہ دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور کفر میں لوٹنا اس طرح ناپسند کرتا ہو کہ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جیسے آگ میں انسان ڈالا جانا پسند کرتا ہو، ناپسند کرتا ہو، یعنی مطلب فرمایا جس طرح وہ یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے دوزخ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، اس طرح وہ کفر میں لوٹنا اتنا اسے متنفر ہو، یعنی کفر کی طرف دیکھنا جانا اتنا بیزار ہو، کفر سے اتنی نفرت کرتا ہو، وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں تعلق باللہ، جس سے محبت ہو اللہ کی وجہ سے ہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، اور ایمان کو اتنا مقدم رکھے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ ایمان سے پست جانے، دنیاوی جو چیزیں جو ہیں، اور یعنی ایمان ہر وقت اسے ایمان کی فکر ہو، ایسا انسان ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے، قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔